بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ امان میں خوش خرم رکھے۔ تو کڑوے گلاب کے سلسلے کا آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج کا ولاگ محمد سلیم بٹ صاحب کی پہلی تصنیف کڑوے گلاب سے ٹیکا سے لیا گیا ہے، اور اس میں محترمہ بشریٰ رحمان صاحبہ نے ان کے بارے میں، سلیم بٹ صاحب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ سلیم بٹ نے میڈیا کے اس غل مچاتے دور میں ایک انوکھی کتاب لکھ ڈالی ہے۔ نام بھی نرالا ہی رکھا ہے، یعنی ٹیکا۔ عرف عام میں یہ کوئی طبی ہدایت نامہ قسم کی کتاب لگتی ہے، لیکن جب اس کا صفحہ پڑھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہے تو یہ ہدایت نامہ ہی، مگر یہ قوموں کی زندگی کو بروئے کار لانے اور سنوارنے کا ہدایت نامہ ہے۔ ایسی کتاب وہی محب وطن لکھ سکتا ہے، باہر جانے سے پہلے جس نے وطن کی مٹی اپنے ماتھے پر لگائی ہو، اور وطن واپس آنے کے بعد جسے سب سے پہلے اپنی سوندھی زمین کو چوما ہو۔ آج پاکستان کے 14 کروڑ عوام ایک سوالیہ راہ گزر پر ہراساں و پریشاں کھڑے ہیں، احساس اور لگن کی اس کیفیت میں مبتلا ہیں جس کیفیت نے سلیم بٹ سے یہ کتاب لکھوالی ہے۔ سب یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا منجلک سسٹم چشم زدن میں ٹھیک ہو جائے، پاکستان کی لڑکھڑاتی اقتصادیات مضمون بنیادوں پر کھڑی ہو جائے، پاکستان کی معاشرت غیر ملکی بیساکھیاں لگانا چھوڑ دے، اور پاکستان کے باسی اسی کی شناخت کا سہرا اپنے سر باندھ لیں۔ نئی صدی ہمارے لیے ایک نیا سورج لے کر آئے۔ سلیم بٹ اور ایک عام آدمی میں فرق یہ ہے کہ عام آدمی تمنا کر سکتا ہے، جل کڑ سکتا ہے اور بس، جبکہ سلیم بٹ نے سوچوں کا عمل جاری رکھا ہے اور اپنی بے تاب تمنا کو قابل عمل تجاویز کی زبان عطا کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح سوچ لیتے ہوں، مگر شاید وہ اس طرح بیان کرنے پر قادر نہ ہوں، گویا انہوں نے فرد اور ملت کی کردار سازی اور تربیت نفس کے لیے ایک لایا عمل تجویز کیا ہے۔ جو پاکستان سے محبت کرے گا وہ پاکستان کے بارے میں ضرور سوچے گا اور اس کی بہتری کے لیے کوشاں ہوگا۔ حقیقت میں یہی محبت کا عمل ہے۔ سلیم بٹ نے اتنی سہل اور سمجھ میں آنے والی تجاویز دی ہیں جن کے لیے کمیشن بٹھانے، میٹنگیں بلانے، سیمینار منعقد کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ بس ایک دن ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر یہ خود بخود ہونا شروع ہو جائے۔ مثلاً پاسپورٹ کے اجراء کے سلسلے میں انہوں نے مثبت تجاویز دی ہیں، ساری نہیں تو چند ایک پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اس زاویے سے دیکھیں کہ آج ہر کس و ناقص پاکستانی پاسپورٹ بنوا سکتا ہے، محض چند ٹکوں کے عوض، مگر وہ اس پاسپورٹ کو کہاں اور کیسے استعمال کرے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ہمارے ملک میں ہر غیر ملکی جاگیروں، کارخانوں اور پلازوں کا مالک بن سکتا ہے، جبکہ کئی ممالک میں غیر ملکی ایسی مراعات کے حامل نہیں ہیں۔ تبھی تو پاکستان میں ایک ملغوبہ سا بنا ہوا ہے۔ ان کے ہر مضمون کے پیچھے گہری سوچ، عمیق مشاہدہ اور انسانی نفسیات کا کار فرما ہے۔ مثلاً نفیری والے، سینئر سٹیزن، قومی زبان، پاسپورٹ، رجسٹریشن، شناخت، احترام اور مقام کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں،
بچوں کے بارے میں، ورکنگ کلاس کے بارے میں اور فوج کے بارے میں، یا پھر پاکستان کی بقا کے بارے میں کوئی صفحہ نکال کر پڑھ لیجئے، اس میں احوال وطن ہوگا۔ مختصراً اس کتاب کی چند خوبیاں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، مضامین انتہائی مختصر مگر جامع۔ نمبر 2، زبان سادہ اور سلیس۔ نمبر 3، حقائق اور تجاویز کا انداز اتنا دلچسپ کہ قاری اگلا صفحہ پڑھنے پر مجبور۔ نمبر 4، ہر مضمون کا تعلق پاکستان کے شہروں اور شہریوں سے۔ نمبر 5، ملکی و بین الملکی مسائل کا تقابل۔ نمبر 6، جگہ جگہ امید کی کرن اور تعمیل کی امنگ۔ کسی بھی جگہ وہ قاری کو مایوسی کے حوالے کر کے خود ترسی کی مکروہ کیفیت میں سکتہ نہیں چھوڑتے۔ یہ تو اندازہ ہو چلا ہے کہ پاکستانی شہری بھی ان خطوط پر سوچنے لگے ہیں۔ اب جب قوم کا ذہن بیدار ہونے لگے تب نئی زندگی کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے نہ جانے مجھے کیوں کرسٹل کے گلدان کا خیال آتا رہا۔ کرسٹل ایک نہایت قیمتی شیشے کی قسم ہے جو شیشہ کا ریزہ ریزہ جوڑ کر بنایا جاتا ہے۔ جب اس پر روشنی منعکس ہوتی ہے تو اس میں سے سینکڑوں رنگ پھوٹتے ہیں جو ماحول کو خوابناک بناتے ہیں۔ اس کو بڑی احتیاط سے رکھنا پڑتا ہے، اگر کسی پہلو سے اس پر زد پڑے تو یہ ٹکڑوں میں نہیں ٹوٹتا بلکہ ذرہ ذرہ ہو کر بکھر جاتا ہے کہ چنتے وقت بھی ذرے ہاتھ نہیں آتے۔ خوبصورت معاشرہ بھی کرسٹل کا ایک گلدان ہے۔ معاشرے کا ریزہ جوڑ کر اسے بنایا جاتا ہے۔ پھر جب سالوں اور صدیوں کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو آنے والی نسلوں کے ہزار رنگ بالا کتاب میں انہی 100,000 رنگوں کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ گویا زندگی کے حوالوں سے ذرہ ذرہ اکٹھا کر کے ایک مکمل کتاب بنائی گئی ہے۔ کرسٹل کے گلدان میں احتیاط یہ کرنا پڑتی ہے کہ غلط زاویے سے ٹھوکر نہ لگ جائے۔ خدا کرے سلیم بٹ اور 14 کروڑ پاکستانیوں کی تمناؤں کا یہ کرسٹل نتیجہ خیز ہو، بارآور ہو، ورنہ تو کہنا پڑے گا تم ناحق ٹکڑے ٹکڑے چن چن کر ایک آس لگائے بیٹھے ہو۔ شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ تو ناظرین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب کے سلسلے کا ایک ولاگ، جس میں محترمہ بشریٰ احمان صاحبہ نے محمد سلیم بٹ صاحب کی پہلی تصنیف ٹیکہ کے بارے میں اپنی رائے کا بہترین لفظوں میں اظہار فرمایا ہے۔ ناظرین، ختم کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشن اس اور دلچسپ مضامین محمد سلیم بٹ صاحب کی کتابوں سے لیے گئے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں کہ وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے دوستوں بچوں کا خیال رکھیے اور سب دوستوں کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔